حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ، جو کہ باپ بیٹے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا نام قرآن میں 7 مقامات پر آیا ہے۔ پورے قرآن میں ان کا نام کتنی مرتبہ آیا؟ 7 مرتبہ۔ اور کون کون سی سورے میں ہے؟ سورہ آل عمران، سورہ انعام، سورہ مریم اور سورہ انبیاء۔ 4 صورتوں میں 7 مرتبہ ان کا نام لیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں تھوڑی سی وہ جانتے ہیں۔ حضرت زکریا انبیاء بنی اسرائیل میں سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم اثر تھے۔ انبیاء بنی اسرائیل میں زکریا نام کے 2 نبی ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک زکریا بن برقیہ ہیں جو انبیاء تورات میں سے تھے۔ ان کا ظہور فارس ایران کے بادشاہ دار ابن کشتاسب کے عہد میں ہوا۔ دوسرے زکریا علیہ السلام جو ہے ابو یحییٰ علیہ السلام ہے، جو حضرت مریم کے خالو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاصر تھے۔ اول الذکر زکریا کا تذکرہ قرآن میں موجود نہیں، یعنی وہ زکریا جو پہلے گزرے ہیں ان کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن مجموعہ تورات کے صحیفہ زکریا میں ان کا ذکر موجود ہے۔ دونوں میں تقریباً 400 سال کا عرصہ حائل ہے، یعنی دونوں کے بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ 400 سال کا ہے۔ اس طرح زکریا علیہ السلام جو تھے وہ یعنی وہ تھے۔ اور حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نام زکریا بن حنا لکھا ہے۔ بعض علماء زکریا بن دان کہتے ہیں، جبکہ بعض علماء کے نزدیک آپ نسبی ہوئے زکریا بن عدن بن مسلم بن صدوق بن مخمان بن داؤد بن سلیمان بن مسلم بن صدیقہ بن بریخیہ بن منطقیہ بن ناخور بن سلوم بن بہفانیہ بن خاش بن انی بن خشم بن سلیمان بن داؤد۔ یعنی جا کر سلسلہ ان کا کہاں ملتا ہے؟ بنی اسرائیل کے بادشاہ اور نبی جو گزرے ہیں داؤد علیہ السلام، ان کی نسل میں سے ہے، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کی آزمائش کبھی نعمت عطا کر کے اور کبھی نعمت نہیں دے کر کرتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی آزمائش اولاد جیسی نعمت سے محرومی کے ساتھ ہوئی، حتیٰ کہ ایک روز زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کو، جو کہ ان کی زیر کفالت تھی، کو بے موسم پھل کھاتے دیکھا تو بے اختیار اپنے رب کو پکارا کہ الہی مجھے نیک اولاد سے بہرہ مند فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا اور دعا کی قبولیت کا تذکرہ سورہ مریم، آل عمران اور سورہ انبیاء میں خوبصورت طریقے سے کیا ہے۔ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ سورہ مریم بھی، سورہ یہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں بھی، کہ کس طرح سے وکفلھا زکریا کلما دخل علیہ، جب بھی زکریا علیہ السلام داخل ہوتے تھے محراب میں تو دیکھتے تھے کہ بے موسم کا پھل، تو پوچھا مریم علیہ السلام سے کہ کہاں سے آیا ہے۔ اور سورہ انعام میں بھی یہی مضمون ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی مریم علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ وکفلھا زکریا کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب هنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ فوراً وہ عجیب چیز دیکھ کر دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا وہیں کے وہیں، ابھی اپنے محراب میں کھڑے ہیں، وہیں کے وہیں اللہ تعالیٰ نے دعا بھی قبول کی اور فرشتوں کو بھیج کر خوشخبری دی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یحییٰ کی خوشخبری دے رہے ہیں، جس کا نام بھی اللہ تعالیٰ خود رکھ رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یعنی آپ کی دعا فوراً قبول کی گئی، اور وہ یعنی ان کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ یحییٰ کیسے ہوں گے، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، یعنی وہ بھی نبی ہوں گے، اور نام بھی اللہ تعالیٰ رکھ رہے ہیں، اور نیک صالح اولاد کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے بھی اگر کوئی ایسی تعجب خیز بات ہم کو نظر آئے جو عجیب لگ رہی ہے، جیسے سبحان اللہ ہمارے منہ سے نکلتا ہے نا کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ جیسے کہ یہ زکریا علیہ السلام نے ایک تعجب خیز بات دیکھی نا، کہ مریم کے پاس سوائے میرے کوئی آتا جاتا تو ہے نہیں، یہ کہاں سے پھل آ گئے؟ تو تعجب ہوا، تو پوچھا تو ان کا بھی ایمان کیسے ہے کہ من عند اللہ، میرے رب کے پاس سے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے بے حساب رزق دیتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے تعجب کے وقت کیا دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جب بے موسم کے پھل آپ
مریم علیہ السلام کو دے سکتے ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد کی خوشخبری دیجیے۔ اب جب خوشخبری دی گئی تو کیا کر رہے ہیں؟ وہاں پر تعجب کر رہے ہیں، اور کیا کرتے ہیں آگے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ لوگوں کو حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ سنائیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں ایک بیٹا عطا فرمایا، جبکہ ان کی اہلیہ محترمہ بھی انتہائی معمر اور بانجھ تھی، تاکہ اللہ کی رحمت اور فضل سے کوئی مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیہ، یہ ہے تیرے رب کی مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی جب اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکیزہ دل کو جانتے ہیں اور پوشیدہ آوازیں سنتے ہیں، یعنی جس کا دل صاف ہے اور وہ چپکے چپکے بھی اللہ تعالیٰ کو پکارے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بھی پکار سنتے ہیں۔ آپ نے اولاد نہ ہونے پر جس دکھ کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے ان الفاظ میں نقل کیا، یعنی ان کی زبانی قرآن میں اس بات کو منشن کیا گیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی اور سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلے کی طرح بھڑک اٹھائے، لیکن میں کبھی آپ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ تو یہ سنت کا طریقہ ہے، پہلے اللہ تعالیٰ اس کے آگے اپنی عاجزی اور انکساری، جیسے یونس علیہ السلام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں ہی ظالم ہوں، یعنی میں نے گناہ کیا، آپ کی نافرمانی کی اور میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ ویسے یہ اپنی وہ کہ اللہ تعالیٰ میں دنیاوی اسباب کے طور پر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، عمر ہو چکی ہے 100 سال سے اوپر، میری بیوی بھی بانجھ ہے اور ہم کو اب تک اولاد نہیں ہوئی ہے، لیکن لم اکم بدعائک ربی شقیہ، اللہ تعالیٰ کبھی بھی میں آپ سے مانگ کر مایوس نہیں ہوا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کیسے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک طرح کا وہ ہے کہ جیسے انک سمیع الدعا، آل عمران میں یہی کہا نا کہ بے شک آپ ہی دعا کو سننے والے، تو ہم کو بھی اللہ تعالیٰ سے ایسی حق کے ساتھ اچھے گمان کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب جو بھی مجھے ملا ہے وہ آپ سے مانگ کر ملا ہے، آپ سے مانگ کر میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوئی ہوں، اور آپ نہیں سنیں گے تو کون سنے گا میری، آپ ہی تو تمام سننے والوں سے بہتر سننے والے ہیں اور تمام قبول کرنے والوں میں سے بہتر قبول کرنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جب بھی رب سے کچھ مانگا ہے میری دعا قبول ہوئی ہے۔ آپ کے دل میں یہ دعا کرنے کا خیال اس وقت آیا جب حضرت مریم علیہ السلام آپ کی کفالت میں تھی، آپ جب بھی ان کے حجرے میں تشریف لے جاتے ان کے پاس بے موسم پھل نظر آتے، یہ کرامت تھی۔ آپ نے محسوس کیا کہ مریم کو بے موسم پھل دینے والا اللہ آپ کو بھی عمر کے اس حصے میں اولاد دے سکتے ہیں، جبکہ عام حالات میں اس کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہا ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک دعا آپ ہی دعا کے سننے والے ہیں۔ جن کو نہیں ہوتے بچے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ایسے ہی دعا کرنا چاہیے کہ اس طرح سے دعا مانگ کر اللہ تعالیٰ سے کہ، اور یہ بھی وسیلہ کہ یا رب جب آپ ابراہیم علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں جبکہ مایوسی کی عمر ہو جاتی ہے اور نا امیدی کی عمر ہوتی ہے، ایسے میں اولاد دے سکتے ہو تو مجھے کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ ضرور دے سکتے ہو، آپ قادر ہو۔ اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے، اگر ہماری قسمت میں اولاد لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے، اور اگر تقدیر میں نہیں لکھی ہے تو پھر اللہ سے ضد نہیں کرنا ہے کہ کیسے بھی بس دے دو اور کچھ بھی مل جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ آپ بہتر جانتے ہو کہ میرے لیے اولاد ہونے میں بہتری ہے تو مجھے اولاد دیجیے، اولاد ملنے میں بہتری نہیں ہے تو مجھے آپ کے شکر پر زندگی گزارنے کی توفیق دیجیے۔ تو یہاں ضد نہیں کر رہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، لہٰذا آپ مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرمائیے جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے بھی جانشین ہو۔ میرے رب آپ اسے مقبول بندہ بنا لیجئے، یعنی آپ کو خطرہ محسوس ہوا کہ آپ کے خاندان کے افراد آپ کی وفات کے بعد خلاف شریعت اعمال میں اور گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے، اس لیے وارث نہیں مانگ رہے ہیں کہ میرے پاس بہت دولت ہے اور اس کے بعد کون اس کا وارث ہوگا، یہ فکر نہیں ہے ان کو۔ یہ فکر ہے کہ میری قوم ابھی تک تو میں نے سنبھالا ہوا ہے کہ ان کو سمجھا کر اور شریعت کے اعمال پر ٹکا کر رکھا ہے سمجھا کر، لیکن کہیں یہ گناہوں میں ملوث نہیں ہو جائے، اس لیے کوئی وارث میری بیٹوں میں سے
اور میری اولاد میں سے عطا فرمائیے تاکہ وہ میرے بعد میرا جانشین بنے نبوت میں اور اس دین کی کار خیر میں۔ اس لیے خواہش ظاہر کی کہ ایک بیٹا ملے جو نیک پاک باز اور مقبول بارگاہ الہی ہو۔ نبیوں کی وراثت کا مسئلہ، زکریا علیہ السلام نے چاہا کہ جس طرح آل یعقوب میں سے اس کے بزرگوں کو نبوت اور وحی کا شرف حاصل ہوا تھا، اسی طرح یہ بھی نبی ہو کر ان کی رہنمائی کرے۔ آپ کی دعا میں یہی وراثت مراد ہے، مال و دولت کی وراثت مراد نہیں ہے، جیسے شیعہ حضرات کا دعویٰ ہے اور بعض اہل سنت علماء نے بھی یہ بات کہی ہے۔ اور ہم آیت مبارکہ وورث سلیمان داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے کی وضاحت کرتے ہوئے یہ ہے کہ اس سے مراد نبوت اور حکومت ہے، کیونکہ حدیث کی بہت سی کتابوں میں بہت سے صحابہ کرام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری وراثت نہیں ہوتی، یعنی ہماری کوئی وراثت نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ یہ صریح نص ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی، اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اشیاء آپ کے کسی بھی وارث کو نہیں دی۔ اگر یہ فرمان نبوی نہ ہوتا تو آپ ان میں تقسیم کر دیتے۔ ان وارثوں میں آپ کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی 9 ازواج مطہرات، آپ کے چچا عباس شامل تھے، یعنی سب یہ وارث موجود تھے، لیکن کسی کو بھی آپ کی چھوڑی ہوئی اور وراثت میں تھا ہی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ کچھ کپڑے، کچھ وہ چیزیں، انشاءاللہ بسم اللہ اس کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جب واقعات پڑھیں گے، آپ کے شب و روز پڑھیں گے انشاءاللہ، تو ہم لوگوں کو اس کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی اور آپ نے کیسی زندگی گزاری اور آپ موت ہوئے تو کیا چھوڑ کر گئے۔ تو ابو بکر صدیق نے کچھ بھی نہیں، جو بھی بچا کچا تھا وہ بیت المال میں یعنی لوگوں کے لیے صدقہ کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس حدیث سے استدلال کیا، دلیل پیش لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان روایت کرنے والوں میں مندرجہ ذیل صحابہ شامل ہے، یعنی ایک نہیں کئی صحابی وراثت کے بارے میں وہ کرتے ہیں کہ ہم نبی جو ہیں انبیاء وہ وراثت کا مال نہیں چھوڑ کر جاتے، بلکہ ہماری وراثت کیا ہے؟ علم ہے۔ اور کون کون سے صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، عباس بن عبد المطلب، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر اور ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ۔ ایک حدیث میں تمام انبیاء کرام کے لیے یہی بات نقل فرمائی کہ جس کے الفاظ ہیں ان معاشر الانبیاء لا نورث، ہم یعنی انبیاء کی جماعت کی مالی وراثت نہیں ہوتی۔ انبیاء کرام کی نظر میں دنیاوی دولت کی اتنی اہمیت نہیں تھی کہ اسے جمع کرتے یا اس کی طرف توجہ فرماتے یا اس کے بارے میں فکر مند ہوتے کہ اپنی اولاد کو اس پر قبضہ کرنے کے بارے میں ارشاد فرماتے۔ کسی معمولی زاہد کو بھی جو انبیاء کرام کے درجات کے قریب تک پہنچنے کا تصور نہیں کر سکتا، یہ فکر نہیں ہوتی کہ اللہ سے اولاد اس لیے مانگے کہ اس کے مال کی وارث بن سکے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، یعنی کارپینٹر تھے، ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماتے تھے، جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ انبیاء کرام کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ دولت کمانے میں اتنی محنت کریں کہ ضرورت سے زیادہ مال جمع ہو جائے جسے وہ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے سنبھال کر رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، یعنی کارپینٹر تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے اور خود اپنی کمائی سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی کفالت کرتے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور اس طرح ان کی پیدائش ہوئی، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں دیا۔ اس کی وضاحت اس آیت مبارکہ سے ہوتی ہے فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ پھر فرشتے نے آپ کو آواز دی جب آپ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتے ہیں جو اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والے، سردار، ضابط نفس یعنی اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والے اور نبی ہیں نیک لوگوں میں سے۔ جب آپ کو خوشخبری ملی تو آپ کو بہت تعجب کی حالت میں فرمایا ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ، میرے رب میرے یہاں کیسے لڑکا پیدا ہو؟ پہلے مانگ رہے اور اب جب خوشخبری دی رہے تو تعجب بھی ہو رہا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی
ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ بعض روایت کے مطابق اس وقت آپ کی عمر 77 سال کی تھی، 77 سال۔ ویسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ معمر ہو چکے، یعنی دوسری روایت میں اس سے زیادہ بھی عمر ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت ملی تھی تو آپ نے بھی اسی طرح تعجب کا اظہار فرمایا تھا، ابشرتمونی علی ان امسنی الکبر فبما تبشرون، کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ کہ تم کیسی خوشخبری دے رہے ہو؟ سورہ ہجر آیت نمبر 54۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا، یا ویلتی آلد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا، ہائے میری بدبختی، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میں خود بڑھیا ہو چکی ہوں اور یہ میرا خاوند بھی بڑی عمر کا ہے، یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تو اللہ کی قدرت پر تعجب کر رہی ہے؟ اسے اس گھر کے لوگوں اے اس گھر کے لوگوں، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہو، بے شک اللہ حمد و ثنا کے لائق اور بڑی شان والے ہیں۔ اسی طرح کا جواب زکریا علیہ السلام کو ملا، جو فرشتے رب کے حکم سے وہی لے کر آئے تھے۔ اس نے کہا، کذالک قال ربک هو علی حی وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، وعدہ اسی طرح ہو چکا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ تم سے کیا ہے وہ ہو چکا ہے۔ آپ کے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جب کہ تو کچھ بھی نہیں تھا، جب تجھے پیدا کر سکتا ہوں جب کہ تیرا نام و نشان نہیں تھا، تو اب جو چیز کی میں خوشخبری دے رہا ہوں وہ میرے لیے کیا مشکل ہے کہ میں اس کو نہیں دوں، یعنی میں نے تجھے عدم سے وجود بخشا ہے، تو کیا تجھے بڑھاپے میں بیٹا نہیں دے سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه، ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا، یعنی جو بانجھ تھی ان کا بانجھ پن جاتا رہا۔ یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ بیوی کو درست کرنے کا مطلب ان کے نظام تولید کا درست ہونا اور ماہانہ نظام کا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ حمل قرار پا چکا ہے۔ اور پوچھا کہ کیا نشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ لیال سویا، تیرے لیے یہ نشانی ہے کہ باوجود تندرست ہونے کے تو 3 راتوں تک کسی سے بات نہیں کر سکے گا، یعنی یہ نشانی ہوگی کہ تجھے کیا ہے، بیٹے کی خوشخبری دی گئی۔ یہ خوشخبری ملنے پر آپ خوش حجرے سے باہر تشریف لائے تو ہم نے ان کی طرف وحی کی، انسبحوا بکرۃ وعشیہ، تم صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، یعنی اللہ تعالیٰ جب تم کو یہ نعمت دے رہے بدلے میں کیا کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ حضرت مجاہد، اکرمہ، وہب اور صدی فرماتے ہیں، آپ کی زبان بغیر کسی مرض کے 3 دن تک کا بند ہو گئی۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ تلاوت کر سکتے تھے، ذکر و تسبیح کر سکتے تھے، لیکن کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے تھے، یعنی اللہ کی تسبیح کے لیے اللہ اور جو کتاب اس وقت موجود تھی، تورات یا زبور، اس کی تلاوت تو کر لیا کرتے تھے، لیکن لوگوں سے جب بات کرنے جاتے تھے تو ان کی زبان سے الفاظ نہیں ادا ہوتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو یحییٰ علیہ السلام کو کی پیدائش کا ذکر کیا ہے کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت وآتیناہ الحکم صبیا، اب یہ حمل ٹھہرا اور یہ پیدا ہوئے اور وہ ساری چیز، اب ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کریں اور ان سے مخاطب ہے، اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، اور ہم نے اسے لڑک پن ہی سے نہیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا فرما دیا اور اس بیٹے یحییٰ کو بچپن ہی میں کتاب کا علم اور دانائی عطا فرمائی۔ حضرت معمر فرماتے ہیں، بچوں نے حضرت یحییٰ سے کہا، آؤ کھیلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، یعنی اس وقت اتنے سمجھدار ہو گئے تھے کہ ہم یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس لہو و لعب یا کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ ہم کو کسی کام کے لیے پیدا کیا۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے اسے لڑک پن ہی سے دانائی عطا فرما دی تھی، کا یہی مطلب ہے کہ حکمت کی باتیں بچپن میں کرتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اور اپنے پاس سے شفقت، یعنی ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام پر رحمت کی کہ انہیں حضرت یحییٰ عطا فرمائے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شفقت یعنی محبت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یحییٰ لوگوں پر ترس کھاتے تھے اور خاص طور اپنے والدین سے شفقت و محبت کا اظہار کرتے تھے اور ان سے حسن سلوک کرتے تھے۔
وزکاتن اور پاکیزگی بھی عطا فرمائے، یعنی عمدہ اخلاق، بری عادات سے مبرہ ہونا، تقوی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل اور ممنوع کاموں سے اجتناب، یہ سب پاکیزگی میں شامل ہے۔ یعنی ان کو کیا کیا چیزیں عطا کی تھی اللہ تعالیٰ نے؟ اچھا اخلاق، بری عادتوں سے بچنا، تقوی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتے تھے، اور جو اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کام ہے اس سے بچتے تھے، یہ ساری پاکیزگی تھی۔ وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، اور وہ اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا، وہ سرکش اور گناہگار نہیں تھا۔ وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ فوت ہوگا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ تین مراحل انسان کے لیے بڑے کٹھن ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تب، جب فوت ہوتا ہے تب، اور جس دن زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا تب۔ یہ ساری تکلیف دہ وہ ہے۔ ان موقعوں پر وہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوتا ہے۔ وہ پہلے جہان سے مانوس ہو چکا ہوتا ہے، یعنی جیسے ماں کے پیٹ سے مانوس ہے، اور پہلے کی دنیا میں جہاں اس کے روحیں تھی وہاں سے مانوس تھا، اب یہ نئی دنیا میں آیا، اسی لیے وہ روتا ہے۔ پھر اسے چھوڑ کر دوسرے جہان میں جانا پڑتا ہے، جس کے بارے میں اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہاں کیا حالات پیش آنے والے ہیں۔ اس لیے جب وہ ماں کے جسم سے جدا ہوتا ہے تو روتا ہے اور چیختا ہے، اور غم و تفکرات کا سامنا کرنے کے لیے اس جہان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب وہ اس جہان سے منتقل ہوتا ہے تو برزخ کے جہان میں پہنچ جاتا ہے، یعنی قبر کی زندگی میں، جو دنیا اور آخرت کے درمیان کی ایک منزل ہے۔ وہ قبرستان کی خاموش دنیا کا باشندہ بن جاتا ہے۔ وہاں وہ دوبارہ اٹھنے کے لیے سور محشر کا منتظر ہوتا ہے۔ پھر کوئی خوش اور مسرور ہوگا، کوئی حزن غم سے چور ہوگا، یعنی ایک گروہ جنت میں خوشیوں سے سرشار ہوگا، اور ایک گروہ جو ہے وہ جہنم کے عذابوں میں گرفتار ہوگا۔ یعنی برزخ کی بھی زندگی ایسی نہیں ہے کہ بس آرام سے قبر میں لے جایا گیا اور ان کو سلا دیا گیا، اب وہ قیامت کیا حشر میں جب وہ سور پھونکا جائے گا جب تک کہ وہ ایسے ہی سوئے رہیں گے، نہیں۔ اگر اچھے نیک اعمال کر کے گئے ہیں جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا، تو جنت کے مزے لے رہے ہیں، اور جنت کی طرف کھڑکی بھی کھول دی گئی ہے جس کو رات دن اپنا مقام دیکھتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر وہ شرک پر اور بدعت پر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر، ایسے گناہوں پر کہ جس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ رات دن عذاب میں مبتلا ہے، عذاب میں پیش کیے، جیسے فرعون کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نا قرآن میں کہ ہم صبح شام اس کو آگ پر پیش کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قبر میں بھی عذاب اور ثواب ہوتا ہے۔ جیسے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے عربی میں شعر ہے، ولدتک امک باقی مستصرخہ، تیری ماں نے تجھے جنم دیا تو تو رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، اور تیرے آس پاس لوگ خوشی سے ہنس رہے تھے، یعنی وہ بہت خوش ہو رہے تھے اور تو رو رہا تھا۔ تو اپنے لیے کوشش کر کے جب تیرے مرنے کے بعد دن وہ رو رہے ہوں تو خوش ہو، تو خوش ہو اور ہنس رہا ہو۔ کتنی اچھی خوبصورت شعر ہے نا عربی کا، کہ جب تیری ماں نے تجھے جنم دیا تو رو رہا تھا اور لوگ خوش تھے اور ہنس رہے تھے، خوشی منا رہے تھے۔ اب تو اپنے لیے کوشش کر، ایسے اعمال کر، ایسے اخلاق اور ایسی وہ چیزیں اپنے اندر پیدا کر کہ جب تیرے مرنے کے دن جو خوش ہو رہے تھے وہ اب رو رہے ہوں گے، اور تو خوش ہو رہا ہوگا اور ہنس رہا ہوگا۔ انسان کے لیے تین مواقع دشوار ترین ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں مقامات پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سلامتی عطا فرمائی، یعنی جو سب کے لیے فکر مند وہ وقت ہوتا ہے اس میں ان کو سلامتی کی خوشخبری دی گئی۔ اور فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 15، وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، یعنی سب میں سلامتی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے کیونکہ آپ مجھ سے افضل ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ میرے لیے دعا کریں کیونکہ آپ مجھ سے افضل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ مجھ سے افضل ہیں، میں نے اپنے لیے سلامتی کی دعا کی اور آپ کو اللہ نے سلامتی کی خوشخبری دی، یعنی میں نے خود دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سلامتی، اور اللہ تعالیٰ خود آپ کو سلامتی کی خوشخبری دے رہے، لہٰذا آپ مجھ سے افضل ہیں۔ حضرت السلام کی
پھر یہ آیت پڑھی وسید و حسور، سردار اور ضابط نفس، یعنی وہ بالکل گناہوں سے پاک ہو کر اللہ سے ملیں گے۔ پھر زمین سے ایک تنکا اٹھا کر فرمایا ان کے پاس اتنا کچھ تھا، پھر ان نے شہادت بھی نصیب ہو گئی، یعنی ایک تنکے کے برابر ان کے پاس کچھ تھا، اور اس کے بعد ان کو کیا ہے، شہید کر دیا گیا۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسن اور حضرت حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں سوائے دو خالہ زاد بھائیوں کے، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، یعنی یہ بھی سردار ہوں گے، اور ان کے اوپر ان کی سرداری نہیں ہوگی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تمام جنتیوں کے سردار ہوں گے، لیکن ان دو کے اوپر ان کی سرداری نہیں ہوگی۔ کون خالہ زاد؟ ایک یہ یحییٰ علیہ السلام اور ایک عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت حارث اشعری سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ 5 باتوں پر عمل کریں اور بنی اسرائیل سے بھی ان پر عمل کرنے کو کہیں۔ آپ سے کچھ دیر ہو گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ سے فرمایا آپ کو 5 احکامات دیے گئے تھے کہ ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو ان پر عمل کرنے کا حکم دیں، یا تو آپ انہیں یہ احکامات پہنچا دیں ورنہ میں پہنچا دوں گا۔ انہوں نے فرمایا بھائی جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے پہلے یہ احکام انہیں سنائے تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دیں گے یا زمین میں دھسا دیں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں یہ 5 باتیں ان لوگوں تک پہنچاؤں، تو آپ نہیں بلکہ میں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مسجد اقصی میں جمع کیا حتیٰ کہ مسجد پوری بھر گئی۔ پھر آپ اونچی جگہ پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو ان پر عمل کرنے کا حکم دو، یعنی نہ صرف مجھے بتایا ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ تم کو حکم دوں کہ تم پر اس پر عمل کرو۔ نمبر 1، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یعنی ہر کوئی نبی سب سے پہلی جو دعوت دیتے تھے وہ کیا تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے کی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے خالص اپنی ملکیت کے سونے یا چاندی کے عوض ایک غلام خریدا، وہ غلام کام کرتا تھا اور کمائی کی رقم اپنے آقا کے سوا کسی اور کو دے دیتا تھا۔ تم میں سے کس کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا غلام اس طرح کا ہو؟ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں رزق دیا، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ یعنی مثال کے ساتھ سمجھایا کہ شرک کیسے ہو سکتا ہے، کہ مثال بتائی کہ ایک آقا ہے، اس نے ایک غلام خریدا، لیکن وہ محنت مزدوری کر کے کیا کرتا ہے کسی اور کو لے جا کر اپنی کمائی دیتا ہے، تو کیا وہ اس کے ساتھ آقا کا حق ادا کر رہا ہے؟ جیسے وہ حق مار رہا ہے اپنے آقا کا، ویسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا، کسی کو حاجت روا، کسی کو پیر، کسی کو دستگیر پکار کر کیا کرتے ہیں، اللہ کا حق ان کو دیتے ہیں جو کہ حق ہے نہیں ان کا۔ ساری چیزوں کے حقدار کون ہے سوائے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور کوئی بھی نہیں۔ دوسری بات کا کیا حکم دیا؟ میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں، جب نیک بندہ ادھر ادھر توجہ نہ کرے اللہ تعالیٰ بھی اس نمازی کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اس لیے نماز پڑھتے وقت ادھر ادھر نہ دیکھا کرو، یعنی اس وقت بھی نماز موجود تھی، نماز کا طریقہ بھی ہوگا ظاہر ہے، تو نماز میں حکم کیا ہے کہ خشوع والی نماز۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی سامنے سے آ رہا ہے آنکھ سے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی بازو سے گیا اس کو بھی دیکھ رہے ہیں ترچھی نگاہ سے، دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کیسی نماز ہے یہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق، یعنی کھڑے ہیں ہم اللہ کے سامنے اور ہمارا دھیان کہیں اور لگا ہوا ہے۔ تیسرا جو حکم میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں، اس عمل کی مثال ایسے ہے جیسے لوگوں کے مجمع میں ایک شخص کے پاس تھیلی میں کستوری ہو اور ہر کسی کو اس کی خوشبو آ رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہر روزے دار کے بو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ساری خوشخبری ہم کو سنائی ہے روزے کے بارے میں، نماز کے بارے میں، شرک کے بارے میں۔ نمبر 4، میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کو دشمنوں نے پکڑ کر اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیے ہو اور اسے قتل کرنے کے لیے مقتل کی طرف لے جا رہے، یعنی قتل گاہ کی طرف لے کر جا رہا ہو، وہ ان سے کہتا ہے کیا میں تمہیں اپنی جان کا فدیہ نہ دوں؟ وہ اپنی ہر تھوڑی زیادہ چیز فدیے میں دے کر ان سے جان چھڑا لیتا ہے اور وہ اسے رہا کر دیتے ہیں۔ تو جیسے اس شخص کو قتل سے بچا لیا گیا فدیہ دے کر، ایسے ہی جو صدقہ تم کرو گے اس کی وجہ سے تم گناہوں کے بوجھ سے کیا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچا لیے جاؤ گے۔ نمبر 5، میں تمہیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم دیتا ہوں، اس کی مثال ایسے جیسے ایک آدمی کے دشمن تیزی سے اس کے تعاقب کر رہے ہیں، اچانک اسے ایک مضبوط قلعہ نظر آ جائے اور وہ اس میں داخل ہو کر محفوظ ہو جائے۔ بندہ بھی شیطان سے سب سے زیادہ محفوظ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔
اور ہم لوگ خود مشاہدہ کرتے ہیں نا، دن بھر کے کاموں میں اور دوسری چیزوں میں ہم کتنے زیادہ وسوسے اور کتنے زیادہ یہ سب چیزوں میں گھرے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، چاہے مجلس میں، چاہے قرآن کی تلاوت میں، چاہے نماز کی حالت میں، تو اس وقت ہم کو ایسی چیزوں سے بچے ہوئے رہتے ہیں کہ شیطان کے مکر و فریب سے، اللہ یہ کہ ایک شیطان ہی مسلط ہے ہماری نماز کو خراب کرنے کے لیے، ہماری آزمائش کے لیے، ہمارے ایمان کو جانچنے کے لیے. تو اس سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، جیسے ہم دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی، اللہ تعالیٰ وہ میرے پاس حاضر ہو، اس سے بھی میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، جیسے یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو 5 باتوں کا حکم دیا، میں بھی تم کو 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا حکم مجھے اللہ نے دیا ہے. نمبر 1 اجتماعیت کے ساتھ رہنا، یعنی ہمیشہ جڑ کر رہنا، اکٹھا رہنا، جماعت کے ساتھ ملے رہنا. نمبر 2 شرعی امیر کا حکم توجہ سے سننا، یعنی جو تمہارا امیر شرعی طور پر جو شریعت کو نافذ کرنے والا امیر ہو، کوئی بڑا ہو، چاہے بادشاہ ہو، خلیفہ ہو، جو بھی ہو، تو اس کی اطاعت کرنا، یعنی اس کی بات ماننا، اس کے حکم توجہ سے سننا. نمبر 3 حکم کی تعمیل کرنا. نمبر 4 ہجرت. اور نمبر 5 جہاد فی سبیل اللہ. جو شخص اجتماعیت سے بالش بھر باہر نکلتا ہے وہ اپنی گردن سے اسلام کا قلادہ اتار پھینکتا ہے، اللہ یہ کہ دوبارہ اجتماعیت کے دائرے میں آ جائے. اور جو جاہلیت کی باتوں کی طرف بلاتا ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے. صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول، خواہ وہ نماز روزے کا پابند ہو اور خود کو مسلمان سمجھتا ہو، فرمایا اگرچہ وہ نماز روزے کا پابند ہو اور خود کو مسلمان سمجھتا ہو، مسلمانوں کو انہی ناموں سے پکارو جو اللہ نے رکھے ہیں، یعنی مسلمین، مومنین، اللہ عز و جل کے بندے. علماء نے بیان کیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت زیادہ تنہائی پسند تھے، اکیلے رہنا پسند کرتے تھے. آپ جنگلوں میں چلے جاتے، درختوں کے پتے کھاتے اور چشموں کا پانی پیتے، پھر فرماتے یحییٰ تجھ سے زیادہ نعمتیں کسے حاصل ہیں؟ کیا کھا رہے ہیں؟ درختوں کے پتے اور چشمے کا پانی پی رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے زیادہ نعمتیں کس کو حاصل ہیں؟ وہب بن ورد رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے حضرت یحییٰ 3 دن تک حضرت زکریا علیہ السلام سے گم رہے. آپ ان کی تلاش میں جنگل کی طرف گئے تو دیکھا کہ آپ نے قبر کھود رکھی ہے اور اس میں کھڑے ہو کر آہ و بکا میں مصروف ہے، یعنی قبر کھودی ہوئی ہے، اس میں کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں. حضرت زکریا نے فرمایا بیٹا میں 3 دن سے تیری تلاش میں ہوں اور تو یہاں قبر کھود کر اس میں کھڑا رو رہا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا ابا جان آپ ہی نے تو مجھے بتایا تھا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک طویل فاصلہ ہے جو صرف آنسوؤں کی مدد سے طے ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا جی ہاں بیٹا رو لو. تب دونوں رو پڑے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بکثرت روتے تھے اور مسلسل رونے کی وجہ سے ان کے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے. حضرت یحییٰ کی شہادت کس طرح ہوئی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں. زیادہ مشہور واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے کا دمشق کا بادشاہ کسی ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا جس سے نکاح کرنا اس کے لیے شرعاً جائز نہیں تھا. حضرت یحییٰ نے اس کو منع کیا تو عورت ناراض ہو گئی. جب اس نے محسوس کیا کہ بادشاہ اس پر پوری طریقے سے فریفتہ ہو چکا ہے تو اس نے حضرت یحییٰ کو شہید کرنے کی فرمائش کی، یعنی انہوں نے منع کیا ہے لہٰذا ان کو شہید کیا جائے، یہ فرمائش کی. بادشاہ نے ایک آدمی بھیجا جو آپ کو شہید کر کے آپ کا سر اور آپ کا خون ایک تھال میں ڈال کر لے آیا اور ملکہ کے سامنے پیش کر دیا. ملکہ فوراً ہلاک ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سزا دے دی کہ وہ فوراً ہی ہلاک ہو گئی. ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ملکہ حضرت یحییٰ پر عاشق ہو گئی اور آپ سے گناہ کا مطالبہ کیا. آپ نے انکار کر دیا. جب وہ مایوس ہو گئی تو بادشاہ سے حضرت یحییٰ کو مانگ لیا. بادشاہ نے پہلے انکار کیا لیکن آخر کار اس کی بات مان لی. اس نے ایک آدمی بھیجا جو آپ کو شہید کر کے آپ کا سر اور آپ کا خون ایک تھال میں ڈال کر لے آئے. شملہ بن عطیہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ بیت المقدس میں موجود صخرہ چٹان پر 70 نبی شہید کیے گئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ان میں شامل ہے. یعنی جو بیت المقدس میں ایک چٹان ہے جس کا نام صخرہ ہے، تو اس پر 70 انبیاءوں کو شہید کیا گیا، اس میں سے یحییٰ علیہ السلام بھی ہے. حافظ ابن عساکر نے المستقذی فی الفضائل الاقصی میں ایک اور واقعہ بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ دمشق کے بادشاہ حداد بن حدار نے اپنے بیٹی کی شادی اس کی چچا زاد اریل سے کر دی جو سیدہ کی ملکہ تھی. اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھی. پھر رجوع کرنا چاہا تو حضرت یحییٰ سے فتویٰ پوچھا. آپ نے فرمایا یہ حلال نہیں ہے. عورت ناراض ہو گئی اور اپنی ماں کے مشورے سے بادشاہ سے حضرت یحییٰ کا سر کاٹ کر لانے کا
مطالبہ کیا. بادشاہ نے ایک شخص کو آپ کا سر کاٹ کر لانے کا حکم دیا تو وہ آپ کا سر ایک تھال میں رکھ کر لے آیا. جب آپ کا سر اس کے سامنے آیا تو اس میں سے یہی آواز آئی تھی کہ حلال نہیں ہے، حلال نہیں ہے، حلال نہیں ہے. آخر وہ عورت زمین میں دھسا دی گئی. حضرت وہاب بن منبع سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا آپ اپنی قوم سے بھاگ کر ایک درخت کے اندر چھپ گئے. دشمنوں نے آری لے کر درخت چیرنا شروع کر دیا. جب آری آپ کی پسلیوں تک پہنچی تو آپ کے منہ سے کرانے کی آواز نکلی. اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اگر آپ کا کراہنا بند نہ ہوا تو میں پوری زمین کو تمہارے تمام مخلوقات سمیت الٹ کر تباہ کر دوں گا. آپ نے فوراً کراہنا بند کر دیا حتیٰ کہ آپ کا جسم مبارک 2 ٹکڑے ہو گیا. حضرت وہاب ہی سے ایک روایت ہے آپ نے فرمایا درخت نے پھٹ کر پناہ حضرت شعیہ کو دی تھی. زکریا علیہ السلام طبعی موت پر فوت ہوئے تھے. واللہ عالم بالصواب. یعنی پہلے ہم جو پڑھ چکے حضرت شعیہ علیہ السلام کے بارے میں تو بہت ساری روایت ایسی ہے، لیکن زیادہ تر قول یہی ہے کہ ان کو اس عورت کے فتنے کی وجہ سے ان کو شہید کر دیا گیا علیہ السلام. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر اپنی سلامتی عطا فرمائے، ان پر اپنی رحمتیں کروڑوں نازل کرے. یہیں تک ہم لوگ وہ کرتے ہیں کیونکہ نیا اگر کسی نبی کا شروع کریں گے تو وہ مکمل نہیں ہو پائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام انبیاؤں کے واقعات سے ہم کچھ ایسے سبق اور ایسی جو عبرت خیز جو نصیحت ہے وہ لیں اور اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں میں ڈال دیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ من کا ردا کا والجنہ، اللہ من جنت الفردوس، اللہ مدخلنا جنت بغیر حساب. اللهم اني اسالك جنة وما قرب اليها قول او عمل، ونعوذ بك من عذاب جهنم وما قرب اليها قول او عمل، واسالك ان تجعل كل قضاء قضيته لخير يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.